السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامور علماء کرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل کو وزٹ کریں۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی۔ ہمارے کپتان صاحب عمران خان صاحب، مجھے آج کل لوگ بہت بلاتے ہیں کہ جب سے خان صاحب آئے حالات معیشت خراب ہو گئی۔ میں کہا دیکھو شرک کے بولنا مجھے سناؤ نہ خود بولو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جب تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے میں تمہاری معیشت کا ستیہ ناش کروں، تمہاری زندگی تنگ کر۔ معیشت کا تعلق ہمارے جسم کے اعضاء کے ساتھ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کا مطلب جب تمہارا جسم اللہ کے حکم توڑے گا اللہ تمہاری معیشت خراب کرتے ہیں۔ آج آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ ایک حکم اللہ کا ہے، ایک حکم میرے نفس کا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہ ہواہ، ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنی خواہش کو رب بنا لیے، اپنی مرضی سے دیکھتا ہے، اپنی مرضی سے بولتا ہے، اپنی مرضی کی سنتا ہے، اپنی مرضی کی عبادت، اپنی مرضی کی شادی، اپنی مرضی کے کپڑے، یہ اللہ کی مرضی نہیں سنتا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ کیوں اپنی مرضی پہ ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، جو دعوت کی محنت ہے یہ جو آج ہو رہی ہے، اس محنت سے دل بنا میرے دوستو۔ باپ کی گردن اڑانا آسان ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے باپ کی گردن اٹھا دی اللہ کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے بیٹے سے کتنی محبت ہوگی، کتنا نرم انسان تھا ابو بکر صدیق۔ بیٹے نے کہا ابا جان آج بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ اللہ کی قسم تو آتا تیری گردن اللہ کے لیے کاٹ دیتا۔ آسان بچہ چھوڑ دیا، پہلی رات کی بیوی، نکاح پہلی رات کا، اس کو چھوڑ کے بغیر غسل کے جان دینا آسان میرے دوستو۔ کیوں؟ یہ جسم بنا اللہ کی عبادت کے لیے، یہ جسم بنا فطرت اسلام کے لیے۔ میں نے 30 سال غیر اسلامی زندگی گزار کے آتا، وہ ایسی تھی جیسے کشتی پانی کے بغیر چلائی، 30 سال چلائی، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ کسی کو فائدہ اٹھاتے تھے۔ پوری دنیا روزگار کے لیے خوار ہو رہی، ماں وہاں بیٹھی کراچی میں الگ، باپ دبئی میں، بیٹا چائنا میں، سارے خاندان کو اللہ نے روزی کے لیے توڑ دیا، اٹھا کے دور پھینک دیا۔ میرے دوستو چاہے آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں، چاہے آپ لرننگ کر رہے ہیں، یہ ہمارا ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں، یہ ہماری ایک ضرورت ہے۔ کیونکہ اس کو ہم دیکھو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جتنی زینت میں نے زمین میں بنائی ہے امتحان کے لیے، اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے بے شک اس زمین کو زینت بنایا تمہارے امتحان کے لیے کہ تم میں ان میں لگ کے عمل بنا کے کون آتا ہے۔ مال بنانے میں لگا، مال بنانے کا حکم نہیں ہے صاحب، یہ زینت ہے عمل بنانے کے لیے کہ تم میں عمل بنانے کون آتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بے شک ہم نے موت اور زندگی بنائی امتحان کے لیے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں میرے دوستوں میں ایگزامینیشن ہال میں 3 گھنٹے کے، ہم یہاں مکان بنانے ایگزامینیشن ہال میں نہیں آتے کہ ایگزامینیشن ہال میں مکان بنانے کی سوچ رہا ہے، گھر بنانے کی سوچ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ہم ابراہیم السلام کی ملت ہے، پوری زندگی اپنا گھر ہی نہیں بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی خچر پہ گزار گیا، موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی 2 جوڑوں میں اور جھوپڑی میں گزار گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے کم تر کپڑا، سب سے کم تر کھانا، سب سے کم تر مکان میں زندگی گزار کے چلتے ہیں۔ یہ ہمارا مقصد نہیں، یہ ایک ضرورت ہے۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے جتنی دنیا زیادہ ملے گی اتنی جنت چھوٹی ملے گی، جتنی دنیا کم اتنی جنت زیادہ۔ مجھے ایک مسجد میں ساتھی آئے کہ سعید بھائی آپ بڑی قربانی کر رہے ہیں۔ میں کہا کیا کر رہا ہوں؟ کہا آپ نے دنیا چھوڑ دی اس کے لیے۔ میں کہا اللہ کے بندے دنیا کا مچھر کا پر بھی نہیں ہے، جنت ایک بالش پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا چھوڑنا قربانی ہے، جنت فردوس چھوڑنا قربانی ہے۔ یہ 50 60 100 200 300 لڑکیاں، ان کو دیکھنا، ان سے بات چیت کرنا، یہ چھوڑنا قربانی ہے یا جنت کی لاکھوں حوریں چھوڑنا قربانی ہے؟ میرے دوستو قربانی کو ہم نے غلط رنگ دیا ہے۔ یہ دنیا تو اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں ہے، یہ تو متاع الغرور ہے، یہ تو اللہ نے امتحان کے لیے بنائی۔ میرے دوستو جیسے میں نے آپ سے کہا چیز کا غلط جگہ استعمال، دل اللہ نے اپنے نے بنایا ہے، اس میں مغلوب ہونا یہ ظلم ہے۔ اللہ ظالم کی مدد نہیں کرتا، یہ ظلم ہے کہ اس میں اللہ کا غیر ہے، یہ اللہ کے غیر میں وہ گھسا۔ نماز میں دوستو صحابہ دکان میں بیٹھتے تھے، دل مسجد میں، ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں دل باہر ہو۔ صحابہ دنیا میں لگے آخرت بنانے، ہم دین میں لگے دنیا بنانے۔ کتنا بڑا فرق ہے، وہ دنیا میں لگے آخرت بنانے کے لیے،
ایک صحابی نے اپنے خادم سے کہا ایک سواری لے آؤ، اونٹ لے آئے۔ جب سامنے آیا بڑا خوبصورت قیمتی، کہا کتنے کا؟ کہا 300 کا لیا۔ کہا یہ تو بڑا قیمتی ہے، 300 میں دے دیا۔ کہا نیا نیا دیہاتی ہے۔ کہا بلا کے لاؤ۔ اس کو بلایا۔ اب یہ کاروبار کر رہے ہیں، مال بنا رہے ہیں، عمل بنا رہے ہیں۔ کہا تجھے 400 دے دوں؟ کہتے تھے۔ کہا 500۔ کہا 800 دے کے اس کو روانہ کر دیا۔ انہوں نے اپنی تجارت سے عمل بنایا۔ اللہ کا حکم ہے دنیا میں لگنے کا، میں بھی لگاؤں، لیکن عمل بناؤ۔ مال کا تعلق اسباب سے نہیں ہے میرے دوستو۔ دیکھو تجارت میں کتنے لفظ ہیں، تا جیم الف را تا، اس میں مال نہیں ہے۔ دکان میں دال کاف الف نون، مال نہیں ہے۔ دبئی میں مال نہیں ہے، دبئی تو درہم ہے، غم کا دروازہ ہے۔ لوگ دبئی جاتے ہیں، درہم غم کا دروازہ۔ اعمال کے اندر مال موجود ہے۔ الف ٹھیک کر، اینڈ ٹھیک کر، اتنا مال دوں گا تو سنبھال نہیں سکے۔ اعمال کے اندر مال ہے، آج ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی۔ الف اینڈ ٹھیک کر لے، بس اللہ سے تعلق ٹھیک کر لے، اس دل کا کنیکشن اللہ سے کر لے۔ جیسے بجلی کی 2 تاریں ہوتی ہیں، کالی لال، یہ سوئچ میں ڈالو ایک دم فریج چل پڑا، اے سی چل پڑا۔ اللہ کہہ رہے ایمان اور تقوی کو اندر ڈالو، پھر دیکھو آنکھ کا اے سی کیسے چلتا ہے، دیکھو آنکھ حکم پہ کیسے آتی ہے، دیکھو کوئی زور لگانا نہیں پڑے گا۔ اللہ کی قسم، دل میں ایمان تقوی آ جائے، سارے مسئلوں کا حل ہے، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ سورہ فاتحہ کافی، قرآن شفا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ شفا نہ دے اس کو کوئی بیماری دوا شفا نہیں دے گی۔ فرمایا اللہ حبیب بھی ہیں، اللہ طبیب بھی ہیں۔ میرے دوستو ایمان اور عمل دیکھو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے میں اس سے محبت کروں، اس کو اپنا محبوب بنا لوں۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ ساری مخلوق میں اس کی محبت ڈالتا ہے۔ آج بیوی محبت نہیں کر رہے، آج بچے محبت نہیں کرتے، اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ ہسپتالوں کا بیماریوں کا بڑھ جانا، تنگ دستی کا بڑھ جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ جان میں، مال میں، وقت میں برکت نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، یہ آپ سے کہہ رہے ہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ، ان سے کہہ دیجیے فاتبعونی، یہ آپ کی اتباع کریں، یہ آپ کی اتباع کریں گے، یحببکم اللہ، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ میرے دوستو اس ایمان تقویٰ بننا کی دیکھو ہر چیز بننے کی جگہ ہے۔ یونیورسٹی انجینئر ڈاکٹر بننے کی جگہ ہے، ہوائی جہاز پائلٹ بننے کی جگہ ہے، پانی سوئمر بننے کی جگہ ہے، کھیل کا میدان کھلاڑی بننے کی جگہ ہے۔ ایمان اور تقویٰ بننے کی جگہ اللہ نے مسجد بنائی، اس کے بغیر ایمان تقویٰ نہیں بن سکتا۔ بننے کی جگہ گاڑی بنتی ہے فیکٹری میں، شو روم میں بکتی ہے، سڑک پہ استعمال ہوتی ہے، دوائی فیکٹری میں بنتی ہے، فارمیسی میں بکتی ہے، ہمارے پیٹ میں استعمال ہوتی ہے۔ اللہ نے ایمان اور تقوی کی جگہ کو مسجد بنایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، جو مسجد کو گھر بنا لے اللہ اس کو راحت دے گا، اس پہ رحم کرے گا، ملصرات سے بجی طرح گزارے گا، اپنی رضا کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے۔ مسجد ایمان اور تقوی کی علامت۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں ما کان للمشرکین یعمرون مساجد اللہ، میں مشرکوں سے کبھی اپنا گھر آباد نہیں کروں۔ حالانکہ مشرکوں نے کعبہ بنایا اپنے ہاتھ سے، ابو جہل ابو لہب نے، لیکن آباد نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کعبہ بنا کے اور حاجی کو پانی پلا کے جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ مسجد کو آباد کرنا مشرک کبھی نہیں کریں گے۔ مسجدوں کو کون آباد کرے گا، اور وہاں نمازوں کو کون قائم کرے گا، اور زکوٰۃ کو کون قائم کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کون ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجد تو صرف ایمان والے ہی آباد کریں گے۔ سب سے پہلی چیز میرے دوستو، ہر طبقے کا آدمی مسجد کو وقت دے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ پہلا گھر اللہ نے کعبہ بنایا، کیوں بنایا؟ آدم علیہ السلام بعد میں، کعبہ پہلے بنا۔ فرمایا اس امت کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، یہ امت مسجد والی امت ہے۔ اور میں 3 کام تم کر لو، 3 اللہ کرے گا۔ یہ آسان میرے دوستو دعوت تامہ ہے، یہ دعوت صلاۃ نہیں ہے، صرف یہ دعوت تامہ ہے۔ محسن پوری دین کی طرف بلا ہے، نماز پڑھ کے غائب، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، فلاح کہاں ہے؟ سنا کے۔ فرمایا 3 کام کر لو، 5 وقت مسجد جایا کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، گھر میں سلام کر کے داخل ہو، زندہ رہو گے اللہ تمہیں روزی دے گا، تمہارے کاموں میں مدد کرے گا، اور مرتے سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل۔ کتنا آسان،
بعض لوگ مسجد کے پلر ہوتے ہیں کھوٹے، جب باہر جاتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ جا کے دنیاوی کام ان کی مدد کر کے جلدی واپس مسجد لے آتے ہیں۔ میرے دوستو قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ جن کا دین صحیح ہوتا ہے، جن کا رب اللہ ہوتا ہے اور رب ہونے پہ وہ استقامت سے رہتے ہیں، ان پہ امتحان اللہ لاتا ہے لیکن استقامت سے رہتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ۔ میرے دوستو اس دل میں ایمان تقویٰ آ جائے، اس کے لیے ہمارے حضرات کیا کہہ رہے ہیں کہ روزانہ محتاج بن کے ان 4 باتوں کو سنو، ان 4 باتوں کو کرو اور ان 4 باتوں کے لیے پھرو۔ 3 چیزیں ضروری۔ مسجد کے بغیر کوئی دین نہیں، مسجد کے بغیر ایسے ایمان نہیں جیسے پانی کے بغیر سوئمر نہیں۔ مسجد لازم ہے۔ اسی تبلیغ میں سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو لازم پکڑ لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے جو حال آتا تھا مسجد کرو۔ مسجد میرے دوستو 3 چیزیں ضروری ہیں مسجد کے علاوہ۔ نمبر 1 تاکہ ہمارے دل کی، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ ہم پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں عقل یہاں ہوتی ہے۔ میرے دوستو یہاں انٹیلیجنس ہوتی ہے، انٹیلیجنس ادھر انٹیلیجنس ہوتی ہے اور وزڈم۔ یہ مجھے ایک یہودی عالم نے سمجھایا، یہودی عالم، کہ وزڈم ہارٹ میں ہوتی ہے، انٹیلیجنس دل سر میں ہوتی ہے۔ اتنا فرق ہے اس کا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہے عقل سٹی آئی ہوئی ہے، عقل وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ ہے اندھی پڑی ہوئی ہے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں بہرے ہیں، جنہوں نے دل کی آنکھ نہیں کھولی، محنت نہیں کی، جنہوں نے دل کے کان کھولنے کی محنت نہیں کی، جو دل کے عقل بنانے کی محنت نہیں کی، کون ہے؟ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل مضل، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ میرے دوستو بعض لوگ سمجھتے ہیں، مجھے ملتے ہیں کہ ہمارے اخلاق دیکھیں، فلاں کے دیکھیں۔ میرے دوستو اخلاق تو جانور کے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ گھوڑے کے اخلاق کیسے؟ کتنا وفادار ہوتا ہے، کتے میں کتنی اللہ نے وفا رکھی ہے۔ میرے دوستو ایمان دیانتدار ہو سکتا ہے، ایماندار ہونا کچھ اور ہے۔ غیر مسلم کیوں کہ میرے دوستو ہمارے ایک ڈی آئی جی صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے کہا سعید بھائی ایک سوال کا جواب دیں، غیر مسلم سچ بولتا ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے، غیر مسلم دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان دھوکہ دیتا ہے۔ میں کہا بہت آسان بات ہے۔ میں کہا میں گھر میں جا رہا تھا اپنے، میرے آگے محلے دار جا رہا تھا، ساتھ میں بیوی بیٹھی برقعے میں پورے، میں پیچھے جا رہا تھا۔ میں نے 15 منٹ بعد اس کو فون کیا، میں کہا شیخ بیوی کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ کہا سعید بھائی آپ نے چیک کر لیا بوتھے میں بیوی میری ہے؟ میں کہا ظالم 15 منٹ آپس میں بات نہیں کی، تیری بیوی ہے، اپنی بیوی سے آدمی بات نہیں کرتا، کوئی اور ہوتی پھر تو گپے مار رہا ہوتا۔ تو جب تک آدمی اب جب تک شادی نہیں ہوتی، غیر مسلموں کی تو شادی نہیں ہے، ان کے اخلاق کیا؟ وہاں تو شیطان آتے نہیں، شیطان نے قسم کھائی اللہ میں تیرے جنت کے راستے میں بیٹھوں گا، جہنم کے راستے پہ نہیں بیٹھے۔ وہ تو نہیں۔ میں نے ڈی آئی جی صاحب سے کہا آپ کیا چور جھوپڑی میں چوری کرتا ہے محلوں میں؟ کیا چور پاگل ہے جھوپڑی میں جائے گا؟ میں کہا شیطان پاگل نہیں ہے غیر مسلم کا، شیطان تو اللہ والوں کے پاس آتا ہے، وہ تو جنت سے روکنے آیا، وہ تو جہنم کا دائی ہے۔ میرے دوستو 3 چیزیں کرنی پڑیں گی اس دل کی عقل، دل کی آنکھ، دل کی کان۔ پہلی چیز الذین یستمعون القول، جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں، دھیان سے، جیسے آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں۔ یہ جو موبائلوں میں لگتے ہیں نا، یہ سخت وعید ہے، میں ممبر پہ بولنا نہیں چاہتا۔ ہم 1 گھنٹہ اللہ کو نہیں دیتے۔ اصحاب کہف کو کیوں درجہ ملا؟ ان کا قرآن میں کیوں تذکرہ ہے؟ ان کو کیوں 2 پارے ملے؟ وہ کیوں اصحاب کہف، سورہ کہف پڑھو دجال کے فتنے سے بچو، کہ اصحاب کہف نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا، کوئی عبادت نہیں کی۔ ہم سے بیان میں بھی دنیا نہیں چھوٹی، موبائل میں لگی، اتنا دنیا گھس گئی، تمام خطاؤں کی جڑ دنیا کی محبت۔ ہمیں اللہ پہ نماز میں بھروسہ نہیں، میں موبائل وائبریٹ پہ رکھتا ہوں، کہیں میرے مس کال پہنچ۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کی بات ہو رہی ہے اور دنیا میں لگو، خطرناک۔ اللہ قرآن میں کہے نبی جی جب تم اللہ کی بات کر رہے ہو اور یہ صحابہ تم سے اجازت مانگ کے جائیں اپنی حاجت کے لیے جائز، تم اس کے لیے استغفار کرو صحابہ کی۔ جو بغیر اجازت کے اٹھ کے چلا جائے اس کا کیا ہوگا بھائی؟ اس کی بھی بات میں آپ کو سنا نہیں سکتا، میری اوقات نہیں ان باتوں کو سنا۔ سخت وعید ہے، اے نبی جی حاجت کے لیے جا رہے ہیں اپنی جائز، یہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، گئے آپ نے اجازت دے دیا، آپ استغفار کریں ان کے لیے، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں۔ اتنی خطرناک مجلس ہے میرے دوستو، مجلس کے اختتام پہ سارے گناہ معاف، سارے گناہ نیکیوں اللہ بدل دیتے، اتنی بڑی مجلس۔
تو تین چیزیں. پہلی چیز اللہ کی فرمایا جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں فیتبع احسن، اور اس بات میں جو سنی ہے اس میں سب سے احسن بات کی اتباع کرتے ہیں. اللہ کے یہاں سب سے آسان بات قرآن، پھر حدیث، پھر صحابہ. لیکن اس میں بھی سب سے آسان بات کون سی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. مفسرین لکھتے ہیں اس آیت میں کیا ہے؟ جو دعوت کو دھیان سے سنتے ہیں. اور دعوت کو سننے والے لوگ تھوڑے، نئی نئی تقریریں سنو، نئے نئے لچھے دار بیان. دعوت کو سننے والے بہت تھوڑے ہیں. عبدالوہاب صاحب ہر وقت دعوت کرے، ایک ہی بات، ایک ہی بات. کیوں؟ مٹی کا مزاج ہے، روزانہ اس کو پانی چاہیے. یعنی آج زیتون ڈال کے دیکھو کوئی نئی چیز نکل آئی، روز پانی ڈالو، روز پانی ڈالو. روز اس دل کو دعوت دو، روز اس دل کو دعوت سناؤ. اور دو کان اس لیے دیے کہ دعوت سننے سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اسی دو کان اللہ نے دیے. تو جو دعوت کو دھیان سے سنتا ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم الالباب. یہ پکے ہدایت یافتہ، پکے عقل مند لوگ. دعوت سننے سے عقل بنتی ہے، دعوت سننے سے دل کی آنکھ کھلتی ہے، دعوت سننے سے دل کے کان. ہم روزانہ دعوت کو سنیں. کس دعوت کو؟ روزانہ دعوت کو دیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں عقل مندوں کی علامت کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی بات کرتے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ افلم یسیر فی الارض فتکون لہ قلوب یعقلون بہا. جب تک تم اللہ کے زمین پہ نہیں پھرو گے اللہ تمہارے دل کی عقل کو نہیں کھولے. خروج کے بغیر نہیں سمجھ میں آئے. جب تک ہم اپنے نفس کو مجاہدے میں نہیں ڈالیں گے، گھر کا آرام، گھر کا کھانا، گھر کی محبتیں، جب تک ان کو نہیں چھوڑیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو نفس کے مجاہدے کرے گا اللہ اپنے تک پہنچنے کے سبل رستے کھولے. میرے دوستو، دعوت کو سننا، دعوت کو دینا. کیوں؟ ہم سب داعی ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ بھی داعی ہے، اللہ داعی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داعی، تمام نبی داعی. اللہ نے ہمیں نبیوں کا کام، اپنا کام دیا ہے.